کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کمپنی نے نہ صرف ہندوستان کی قیمتی وسائل پر قبضہ کیا بلکہ یہاں پر حکمرانی کا خواب بھی حقیقت میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جس نے تجارت سے شروع کر کے سلطنت تک کا سفر طے کیا۔ لیکن اس میں کچھ اہم سوالات بھی ہیں کہ یہ کمپنی کیوں لائی گئی، اس کی قیادت کہاں پر اور کون کر رہا تھا، اس کے مقصد اور مطالبات کیا تھے، یہ کب اور کیوں ختم کی گئی۔ میں ہوں غلام محمد اور آج ہم بات کریں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخی پس منظر پر۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک برطانوی تجارتی کمپنی تھی جسے 31 دسمبر 1600 میں انگلینڈ میں قائم کیا گیا۔ اس کا اصل مقصد ہندوستان اور مشرقی ایشیا سے مسلح جات، کپڑا، چائے اور دیگر قیمتی اشیاء خرید کر انگلینڈ لانا تھا۔ شروع میں یہ صرف تجارتی ادارہ تھا، لیکن بعد میں اس نے فوجی اور سیاسی طاقت بھی حاصل کر لی اور ہندوستان میں ایک بڑی اثر و رسوخ والی طاقت بن گئی۔ یہ کمپنی انگلینڈ کی تجارتی مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے لائی گئی۔ اس وقت یورپی طاقتیں جیسے پرتگالی اور ڈچ مشرقی ایشیا میں تجارت پر کنٹرول رکھتے تھے، اس لیے انگلینڈ نے بھی حصہ لینے کے لیے کمپنی قائم کی تاکہ تجارتی برتری حاصل کی جا سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملکہ الزبتھ اول نے چارٹر دے کر قانونی حیثیت دی۔ کمپنی کی قیادت ابتدائی طور پر بورڈ آف گورنر کے ذریعے کی جاتی تھی، جبکہ ہندوستان میں کمپنی کے نمائندے اپنی تجارتی اور فوجی امور کی نگرانی کرتے تھے۔ مشہور سربراہوں میں رابرٹ کلائیو کا نام نمایاں ہے، جس نے کمپنی کو بنگال میں مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ اس کمپنی کی بنیادی مقصد یہ تھی کہ ہندوستان کی تجارتی منڈی پر برطانیوں کا کنٹرول حاصل ہو، تجارتی راستوں اور قیمتی اشیاء میں برتری حاصل کی جائے اور فوجی سیاسی طاقت کے ذریعے تجارتی مفادات محفوظ رکھے جائے۔ کمپنی کا دور 1600 سے 1857 تک یعنی تقریباً 257 سال تک جاری رہا۔ 1857 کی پہلی جنگی آزادی کے بعد کمپنی کے انتظامی اور فوجی ناکامی کے سبب اس کا وجود ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد انگلینڈ نے ہندوستان پر براہ راست حکمرانی شروع کر دی۔